بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیلہ اور بعض نے کہا الباء للمصاحبۃ، با مصاحبت کے لیے ہے، والمعنی اور معنی ہے متبرکم بسم اللہ تعالی اقرأ، برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں۔ وہذا وما بعدہ، اور یہ اس کا ما بعد مقول بولا جانے والا ہے، علی السنۃ العباد، بندوں کی زبانوں پر، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، کیف یتبرک باسمہ، کیسے برکت حاصل کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، ویحمد علی نعمہ، اور تعریف کی جاتی ہے اس کی نعمتوں پر، ویسأل من فضلہ، اور سوال کیا جاتا ہے اس کے فضل کا۔ با کے بارے میں ایک توجہ تو گزر چکی کہ یہ با استعانت کے لیے ہے، دوسری توجہ یہ ہے کہ یہ با مصاحبت کے لیے ہے، اور معنی یہ ہے متبرکم بسم اللہ تعالی اقرأ، یہ با مصاحبت کے لیے ہے، اور معنی ہے متبرکم بسم اللہ اقرأ، کہ میں برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اگر با کو مصاحبت کے لیے مانے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ اپنے نام کے ساتھ برکت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر استعانت کے لیے مانے تو پھر مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ مدد طلب کر رہے ہیں، حالانکہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نام کے ساتھ برکت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اگر با مصاحبت کی معنی تو مطلب لازم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ برکت حاصل کرتے ہیں۔ اگر استعانت کی معنی تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نام کے ساتھ نہ تو برکت حاصل کرنے کی ضرورت ہے نہ مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ھذا وما بعدہ سے اس سوال کا جواب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین یہ سب بندوں کی زبان پر بولا گیا ہے، یہ سب بندوں کی زبان پر بولا گیا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ برکت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مدد طلب کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ما بعد یہ مقول علی السنۃ العباد ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ برکت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مدد طلب کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْبَاءُ، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسرہ دیا گیا با کو، وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ، حالانکہ حروف مفردہ کے حق میں سے یہ ہے ان تفتح کہ ان کو فتح دیا جائے، لاختصاصها بوجہ ان کے مختص ہونے کے، بلزوم الحرفیت والجر، لزوم حرفیت اور جر کے ساتھ، کما کسرت جیسا کہ کسرہ دیا گیا لام الامر و لام الاضافت، لام امر اور لام اضافت کو، داخلتاً علی المظہر، اس حال میں کہ وہ داخل ہونے والے ہوں اس میں ظاہر پر، للفصل بینہما و بین لام الابتداء، ان دونوں کے درمیان اور لام ابتدا کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْبَاء ایک سوال کا جواب ہے کہ یہاں پر با پر کسرہ ہے، حالانکہ با حروف مفردہ میں سے ہے اور حروف مفردہ کا حق یہ ہے کہ ان کو فتح دیا جائے، پھر بسم اللہ میں با کو کسرہ کیوں دیا گیا؟ سوال ہوتا ہے بسم اللہ میں با کو کسرہ دیا گیا حالانکہ با حروف مفردہ میں سے ہے اور حروف مفردہ کا حق یہ ہے کہ ان کو فتح دیا جائے، پھر با کو کسرہ کیوں دیا گیا؟ جواب دیا کہ با لزوم حرفیت اور لزوم جر کے ساتھ مختص ہے، اور حرفیت اور جر دونوں مناسب ہیں کسرہ کے، تو اسی وجہ سے با کو کسرہ دیا گیا۔ با لزوم حرفیت اور لزوم جر کے ساتھ مختص ہے، یعنی با ہمیشہ حرف ہوتا ہے اور با ہمیشہ جر دیتا ہے، اور حرفیت اور جر دونوں کسرہ کے مناسب ہیں، اسی وجہ سے با کو کسرہ دیا گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ لام امر کو کسرہ دیا جاتا ہے اور لام اضافت جب اس میں ظاہر پر داخل ہو اس کو بھی کسرہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ان کو فتح دیا جائے لام امر اور لام اضافت کو تو پھر ان کا لام ابتدا اور لام تاکید کے ساتھ التباس لازم آئے گا، کیونکہ لام ابتدا اور لام تاکید پر بھی فتح ہوتا ہے۔ اگر لام امر اور لام اضافت کو فتح دیا جائے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ لام امر یا لام اضافت ہیں یا پھر
لام ابتدا یا لام تاکید ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ لام امر کو کسرہ دیا جاتا ہے اور لام اضافت جب اس میں ظاہر پر داخل ہو اس کو بھی کسرہ دیا جاتا ہے، ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر ان کو فتح دیا جائے تو ان کا لام ابتدا اور لام تاکید کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ لام تاکید اور لام ابتدا بھی مفتوح ہوتے ہیں، تو اگر ان پر فتح ہو، لام امر اور لام اضافت پر فتح ہو، تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ لام امر یا لام اضافت ہیں یا لام ابتدا اور لام تاکید ہیں۔ اس التباس سے بچنے کے لیے لام امر کو کسرہ دیا جاتا ہے اور لام اضافت جب اس میں ظاہر پر داخل ہو اس کو بھی کسرہ دیا جاتا ہے۔ والاسم عند البصریین، اور اسم نحات بصرہ کے نزدیک من الاسماء التی، ان اسماء میں سے ہے حذفت اعجازها کہ جن کے اواخر کو حذف کر دیا گیا، لکثرت استعمالها بوجہ ان کے استعمال کی کثرت کے، وبنیت اوائلها اور مبنی کیا گیا ان کے شروع والے حروف کو، علی السکون سکون پر، فادخل علیہا پس ان پر داخل کیا گیا، مبتدأ بها ان کے ساتھ ابتدا کرتے ہوئے، حمزۃ الوصل حمزہ وصل کے ساتھ، فادخل علیہا ان پر داخل کیا گیا، حمزۃ الوصل حمزہ وصل، مبتدأ بها ان کے ساتھ ابتدا کرتے ہوئے، ان کے ساتھ ابتدا کرتے ہوئے، لأن من دأبہم اس لیے کہ ان کی عادت میں سے یہ بات ہے، ان یبتدئوا بالمتحرک کہ وہ ابتدا کرتے ہیں متحرک کے ساتھ، ویقفوا علی الساکن اور وقف کرتے ہیں ساکن پر، ویشہد لہ تصریفہ اور شاہد ہے اس کے لیے اس کی گردان، علی اسماء و اسامی و سمی و سمیت، اسماء اسامی سمی اور سمیت پر، ومجیء سمن اور سمن کا آنا، کا ہدن ہدن کی طرح، لغۃ فیہ اس میں ایک لغت ہے، قال شاعر نے کہا، واللہ اسما کا سمم مبارکہ اللہ نے تیرا نام رکھا مبارک نام کے ساتھ، آثرک اللہ بہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ترجیح دی اس کے ساتھ، ایثارک مثل تجھے ترجیح دینے کے، والقلب بعید اور قلب بعید ہے، غیر مضطرد غیر مضطرد ہے۔ لفظ اسم کی تحقیقی کے نحات بصرہ کے نزدیک لفظ اسم ایسا ہے کہ اس کے آخر کو حذف کر دیا گیا ہے، اصل میں سم ون تھا، اس واو کو حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ اور یہ جو حذف ہے یہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہے جو کہ خفت کا تقاضا کرتی ہے، اور جب آخر سے حذف کر دیا گیا تو شروع کو مبنی بر سکون کیا گیا اور شروع میں حمزہ وصلی کو داخل کیا گیا، کیونکہ عرب کی عادت ہے وہ ابتدا بالمتحرک کرتے ہیں، ابتدا بالساکن نہیں کرتے، تو شروع میں حمزہ وصلی لے آئے تاکہ جو کلمہ کی ابتدا ہے، لفظ کی ابتدا ہے، وہ متحرک کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ سین پر تو سکون تھا۔ نحات بصرہ کے نزدیک اسم ان اسماء میں سے ہے جن کے آخر کو حذف کیا گیا، اصل میں سم ون تھا، اور یہ حذف کثرت استعمال کی وجہ سے ہے، کیونکہ خفت مقصود ہوتی ہے، اور جو شروع والا لفظ ہے اس کو شروع والا جو حرف ہے وہ مبنی بر سکون کیا گیا، سین جو ہے مبنی بر سکون ہے، اور پھر حمزہ وصلی کو داخل کیا گیا، کیونکہ عرب کی عادت ہے وہ ابتدا بالمتحرک کرتے ہیں، ابتدا بالساکن نہیں کرتے، تو اس من کہنا تھا تو شروع میں حمزہ لے آئے تاکہ متحرک کے ساتھ ابتدا ہو جائے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ حذف آخر سے ہے، حذف شروع سے نہیں ہے، اصل میں سم ون ہے، اصل میں وسمن نہیں ہے، تو اس کی جو ہے دو دلیلیں ذکر کی ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اسمن کی جو گردان ہے وہ اسماء اسامیہ سمیون اور سمیتو آتی ہے، جمع اسماء جمع منتہی الجموع اسامی اور تصغیر سمیون اور فعل سمیتو آتا ہے، یہ ساری گردانیں اس بات پر دال ہیں کہ حذف آخر سے ہوا ہے، ثابت ہو گیا کہ اسمن کے اندر حذف آخر سے ہوا ہے، اور سمن ہدن کی طرح بھی ایک لغت ہے، اصل میں تھا سماون، واو متحرک ما قبل مفتوح الف کیا، پھر الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو سمن ہو گیا۔ اس پر بطور استشہاد کے ایک شعر بھی ہے، واللہ اسما کا سمم مبارکہ آثرک اللہ بہ ایثارکا، تو سمن آیا ہے ہدن کی طرح۔ اس شعر کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے تیرا نام رکھا مبارک نام کے ساتھ، اللہ نے تجھے اس نام کے ساتھ ترجیح دی جیسا کہ تجھے ترجیح دی ہے۔
تو اس بات پر کیا دلیل ہے کہ حذف اسم میں حذف آخر سے ہے؟ تو دو دلیلیں ذکر کیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اسم کی گردان اس طرح آتی ہے کہ اس کی جمع اسماء آتی ہے، جمع منتہی الجموع اسامی آتی ہے، تصغیر سمیٌ آتی ہے، اور فعل سمیتو آتا ہے۔ یہ سب الفاظ دال ہیں کہ حذف آخر سے ہے۔ اور ایک لغت سمن بھی ہے ہدن کی طرح، اصل میں سماون تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح الف کے ساتھ تبدیل کیا، تو پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا تو سمن ہو گیا۔ اس پر بطور استشہاد کے یہ شعر ذکر کیا، واللہ اسما کا سمم مبارکہ آثرک اللہ بہی ایثارک، اللہ نے تیرا نام رکھا مبارک نام کے ساتھ، تجھے اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی اس نام کے ساتھ، ایثارک جیسا کہ تجھے ترجیح دی ہے۔ والقلب بعید غیر مضطرد، ایک سوال کا جواب ہے، سوال ہوتا ہے ہو سکتا ہے اسم اصل میں وسمن ہو، جب حذف کرنے کا ارادہ کیا تو واو کو آخر میں لے گئے، سمون بنا دیا، کیونکہ حذف کا جو محل ہے وہ آخر ہوتا ہے، ہمیشہ حذف آخر سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب گردانے کی اسماء وغیرہ تو پھر وہ جو حذف ہوا تھا وہ آخر میں لے آئے، کیونکہ حذف آخر سے کیا تھا۔ سوال ہوتا ہے ہو سکتا ہے اسم اصل میں وسمن ہو، جب واو کو حذف کرنے کا ارادہ کیا تو پھر اس کو آخر میں لے گئے اور سمون بنا دیا، کیونکہ حذف کا جو محل ہے وہ آخر ہوتا ہے، حذف ہمیشہ آخر سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب گردانیں ہوئیں اسماء وغیرہ کی تو پھر وہ حذف جو ہوا تھا اس کو آخر میں لے گئے، وہ واو جو حذف ہوئی تھی وہ آخر میں آ گئی، کیونکہ حذف آخر سے ہوئی تھی تو اس کو لائیں گے بھی آخر میں۔ تو اس کا جواب دیا والقلب بعید غیر مضطرد، یہ قلب کے پہلے ادھر تھا اور پھر ادھر ہو گیا، یہ بعید ہے غیر مضطرد ہے۔ غیر مضطرد کا مطلب یہ ہوتا ہے تمام اشتقاقات میں جو قلب ہوتا ہے وہ علی طریق الکلیہ ہونا چاہیے، ہر جگہ پھر ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر غیر مضطرد ہے، مضطرد نہیں ہے، کیونکہ تمام اشتقاقات میں یہ قلب بطریق الکلیہ جاری نہیں ہوتا۔ واشتقاقہ من السمو، اور اس کا اشتقاق سمون سے ہے، لأنہ رفعۃ للمسمى، اس لیے کہ وہ عظمت ہے مسمى کے لیے، رفعت ہے مسمى کے لیے، وشعار لہ، اور اس کی علامت ہے، ومن السمۃ، اور سمۃ سے ہے، عند الکوفیین، کوفیوں کے نزدیک، واصلہ وسم، اور اس کی اصل وسم ہے، حذفت الواو، حذف کر دیا گیا واو کو، وعوضت عنہا حمزۃ الوصل، اور اس کے عوض میں لایا گیا حمزہ وصل، لیقل اعلالہ، تاکہ کم ہو جائے اس کی تعلیل، وردہ، اور اس کو رد کر دیا گیا، بأن الحمزۃ، کہ حمزہ لم تعہد، معہود نہیں ہے، داخلتاً، معہود نہیں ہے اس کا داخل ہونا، علامہ حذف صدرہ، اس چیز پر کہ حذف کیا گیا ہو اس کے شروع کو، فی کلامہم، عرب کے کلام میں، ومن لغات ہی، اور اس کی لغات میں سے ہے، سمن اور سمن۔ قال، شاعر نے کہا، بسم الذی فی کل سورۃ سمہ، اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کہ ہر صورت میں جس کا نام ہے۔ اسم کس سے مشتق ہے؟ اس میں دو مذہب ہیں، ایک نحات بصرہ کا اور ایک نحات کوفہ کا۔ نحات بصرہ تو کہتے ہیں یہ مشتق ہے سمون سے، بمعنی بلندی اور علامت۔ تو اسم بھی چونکہ اپنے مسمى کے لیے بلندی اور اس کی علامت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ نحات بصرہ کہتے ہیں یہ اس سمون سے مشتق ہے، بمعنی مسمى کی، بمعنی بلندی اور علامت۔ تو اسم چونکہ مسمى کے لیے بلندی اور اس کی علامت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور نحات کوفہ کہتے ہیں یہ سمۃ سے ماخوذ ہے، اور سمۃ اصل میں وسم تھا، واو کو حذف کر کے اس کے عوض میں شروع میں حمزہ وصلی لے آئے تو اسم ہو گیا۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اصل میں وسم ہو تو پھر تعلیل کم ہوگی، کیونکہ بس واو کو حذف کر کے شروع میں حمزہ وصلی لے آئیں گے اور کام چل جائے گا، بخلاف نحات بصرہ کے کہ ان کے مذہب میں تعلیل اتنی کم نہیں ہے، وہاں پہ حذف بھی کرتے ہیں اور عوض میں بھی، اور حمزہ وصلی بھی عوض میں لاتے ہیں، اور سین کو ساکن بھی کرنا پڑتا ہے، تو زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ نحات کوفہ کی
کے مذہب یہ ہے کہ یہ ماخوذ ہے سمتن سے، اور سمتن اصل میں وسمن ہے، واو کو حذف کر کے اس کے عوض میں حمزہ وصلی لے آئے تو اسمن ہو گیا۔ اب ان کی دلیل یہ ہے کہ اس میں تعلیل کم ہے، صرف واو کو حذف کرتے ہیں، حمزہ وصلی عوض میں لے آتے ہیں اور کام چل جاتا ہے، بخلاف نحات بصرہ کے کہ ان کے مذہب میں کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، واو کو حذف کرنا، عوض میں حمزہ وصلی لانا، اور پھر سین کو ساکن بھی کرنا، سین کو ساکن بھی کرنا۔ تو وردہ مفسر نے نحات کوفہ کے مذہب کو رد کر دیا کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر شروع والی واو کو حذف کر کے حمزہ وصلی اس کے عوض میں لایا گیا ہے، اور کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ شروع میں کچھ حذف کر کے اس کے عوض میں کچھ لایا جائے، حمزہ وصلی لایا جائے۔ ان کا مذہب ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نحات کوفہ کے مذہب کے مطابق تو حمزہ وصلی کو لایا گیا ہے واو کی جگہ پر، جس کو شروع سے حذف کر دیا گیا، اور کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ شروع میں کسی حرف کو حذف کر کے اس کے عوض میں حمزہ وصلی لایا جائے، لہذا نحات بصرہ کا مذہب راجح ہے۔ ومن لغات ہی، اسم کے اندر دو لغتیں اور بھی ہیں، سمن اور سمن، اور سمن کی جو لغت ہے اس پر بطور استشہاد کے شاعر کا یہ قول پیش کیا، بسم الذی فی کل سورۃ سمہ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے سمن کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں دو لغتیں اور بھی ہیں، سمن اور سمن۔ سمن پر بطور استشہاد کے شاعر کا یہ قول ہے، بسم الذی فی کل سورۃ سمہ، تو یہاں پر سمہ کا، سمن کا ذکر کیا گیا، معلوم ہوا ایک لغت سمن بھی ہے۔